معمول کے مطابق آج بھی جب میں نے ڈیوٹی آف کی تو لاہور ڈیفنس آر بلاک کے پارک میں جا کے بیٹھا ہی تھا کہ وہی فقیر روز کی طرح آ گیا اور پارک میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی ہوئی داڑھی، لمبے بال اور چہرے پر کرکتا تھا۔ آج میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ پوچھ کر ہی رہوں گا کہ وہ کون ہے۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب ایسے دیا جیسے بہت ہی ہونہار طالب علم ہو۔ میں نے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور فقیر کو دیتے ہوئے کہا، بابا جی میرے لیے بھی دعا کرنا۔ دوستو یہ سن 1999 کا زمانہ ہے۔ فقیر نے نوٹ لیا اور میری طرف نگاہ اٹھا کے مسکرایا اور کہا، اللہ آپ کا دکھ درد دور کرے، مجھے کچھ کھانا کھلا دو، بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 5 کا نوٹ واپس کر دیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت عجیب لگی۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بولا، آپ بھی پٹھان ہو؟ میں نے کہا کہ آپ بھی کا کیا مطلب؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، آپ کی لینگویج بتا رہی ہے کہ آپ پٹھان ہو۔ میں نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میرے کمرے میں کھانا کھاتے ہیں۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے فقیر کو ایک کپڑے کا جوڑا دیا اور کہا کہ یہ سامنے واش روم میں نہا لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ فقیر نہا کے باہر نکلا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا، مگر کرب اور غم کے آثار ابھی بھی چہرے پر موجود تھے۔ میں کھانا لانے کچن کی طرف گیا، بنگلے کے باورچی سے کھانا لیا۔ میں اس کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ایک فقیر میرا مہمان ہے۔ باورچی جانتا تھا کہ میں خدا ترس بندہ ہوں، اس لیے وہ مسکرایا اور کہا، اوکے خان صاحب۔ میں کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا، بسم اللہ کرو بابا جی۔ فقیر نے روٹی کے سنت کے مطابق 4 ٹکڑے کیے، سامنے رکھے اور پشتو میں کہا، بھائی شروع کرو۔ میں نے پہلا نوالا لیا تو فقیر نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، بھائی میں آپ کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا، میں فقیر نہیں ہوں بلکہ میں ایک قاتل مغرور ہوں، روپوشی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ فقیر کی بات سن کر میرا پہلا نوالا منہ ہی میں رہ گیا۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور میں سوچنے لگا کہ اس فقیر کے بیس میں مغرور کو یہاں لا کر میں نے اپنے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں کی، مجھے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ مگر پھر اس شیطانی خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ یہ سوچ کر کے وہ کچھ بھی ہو میرا مہمان ہے اور ہم پٹھان لوگ ویسے بھی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا تھا اور مغرور نے اپنی کہانی خود بہت جاری رکھی جو میں مختصر بیان کرنے لگا ہوں۔ میرا نام شیر خان ہے، میں نے FIC لاہور کالج سے کی ہے، میں پشاور کا ہوں۔ میرے پڑوس میں ایک لڑکی یاسمین رہتی تھی، ہم اچھے پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی تھے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سچی اور پرخلوص محبت کرتے تھے، مگر ایک دن یاسمین پریشانی کے عالم میں میرے گھر آئی اور کہا کہ میرے رشتے آنے لگے ہیں، کچھ کرو شیر خان، میں آپ کے بغیر کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے یاسمین کو تسلی دی اور اپنے والدین کو یاسمین کے رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ پے در پے 3 دفعہ میرے والدین یاسمین کے گھر گئے، مگر ایک ہی جواب تھا، ہمارا تمہارا جوڑ نہیں بنتا۔ اور پھر میں نے اور یاسمین نے جذبات میں ایک غلط فیصلہ کر لیا اور بغاوت کر لی۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں گھروں سے نکلے اور گورنمنٹ ٹرانسپورٹ جو اس وقت چلتی تھی پر لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم صبح کے 6 بجے لاہور پہنچے، تکن اور پریشانی سے برا حال تھا۔ ہم نے سب سے پہلے داتا صاحب جا کے سلام کیا اور پھر سیدھا اپنے کالج کے دوست جمال کے گھر پہنچا۔ اس کو اپنی داستان محبت سنائی تو اس نے کہا، شیر خان یہ تمہارا اپنا گھر ہے یار۔ اور پھر اس نے میرا بستر بیٹھک میں لگا دیا۔ ہم دونوں بے غم ہو کر سو گئے۔ تو شام کو جمال نے اٹھا دیا، چائے وغیرہ پلائی، کھانا کھلایا اور ساتھ میں کہا کہ شیر خان ایک بات کرنی ہے، برا مت منانا۔ میری امی کہتی ہے کہ جب تک آپ دونوں کی شادی نہیں ہوتی یاسمین ہمارے ساتھ سویا کرے گی، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا، جمال مجھے خوشی ہوئی امی کی بات پر یار کہ آپ لوگ ہمارے لیے اتنا سوچتے ہو۔ اور پھر یوں ہی دن مہینوں میں ڈل گئے۔ ایک دن جمال نے کہا کہ شیر خان یاسمین کہتی ہے کہ آپ جاؤ گاؤں اور صلح کی کوشش کرو۔ میں نے یاسمین سے ملاقات کی اور پہلے شادی کے لیے کہا، یاسمین ہم پہلے شادی کرتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد بھی حل ہوگا اور پھر گھر والے بھی مان جائیں گے۔ یاسمین نے کہا کہ نہیں شیر خان، پہلے گاؤں جا کے صلح کی کوشش کرو، اگر گھر والے نہ مانے تو پھر شادی کر لیں گے۔ میں نے یاسمین پر اندھا اعتماد کیا اور گاؤں چلا گیا۔ گاؤں میں اپنے ایک دوست سے ملاقات کی اور اپنے حال حوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، آپ لوگوں کے جانے کے بعد دونوں گھروں میں دشمنی بن گئی اور جرگے کا فیصلہ ہوا کہ دونوں کو گاؤں میں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ میں نے 2 دن دوست کے ہاں چپ کے گزارے اور شام کی تاریکی میں لاہور نکل پڑا۔ میں رات 10 بجے لاہور پہنچا، 11 بجے کے قریب جمال کے گھر پہنچا تو میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جمال کا گھر رنگ برنگ پھلجھڑیوں سے چمک رہا تھا۔ اچانک اتنی خوشی، جمال نے تو مجھے کچھ
بتایا ہی نہیں۔ میں نے کریانہ سٹور والے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جمال کی شادی ہے، کل بارات ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کا تو دوست ہے۔ میرا دل مجھے انجانی آفت کی جھٹکے دینے لگا۔ میں نے ایک لڑکے کو بھیجا کہ جمال کو بلا لو۔ جمال آیا تو کہنے لگا شیر خان، یاسمین مجھ سے شادی کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ شیر خان کے ساتھ میں اور خوار نہیں رہ سکتی، اور وہ ٹھیک کہتی ہے شیر خان، اتنی خوبصورت لڑکی تیرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ میں سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ جمال نے اس کو ورغلا لیا تھا اپنی شان و شوکت دکھا کے۔ میں نے جمال سے کہا کہ یاسمین کو بلاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جمال نے بلا لیا۔ یاسمین کا رنگ ڈنگ بدل گیا تھا چند دن میں۔ یاسمین نے کہا شیر خان یہاں سے چلے جاؤ، میں اب جمال کی بیوی ہوں، تم جیسے بیکاری سے میں شادی نہیں کر سکتی۔ میں محنت سماجت کرنے رونے گڑ گڑانے لگا تو جمال نے مجھے دھکا دیا اور کہا دفع ہو جاؤ، دوبارہ یہاں نظر نہ آنا ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میری ہونے والی بیوی مجھ سے دھوکے سے چھین لی گئی تھی۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا، یاسمین میری نہیں تو جمال کی بھی نہیں۔ دوسرے دن ان کی سہاگ رات تھی اور مجھے اسی رات کا انتظار تھا۔ میں دبے پاؤں رات کے اندھیرے میں دیوار پلانگ کر جمال کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ یہ دونوں کپڑوں سے بے نیاز مستی میں تھے۔ اس حال میں دیکھ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر جمال کی چیخ نکل گئی، کمینے تو یہاں کیوں آیا؟ میں نے اپنا لیسا سے افتہ پستول کا رخ جمال اور یاسمین کی طرف کیا اور کہا میرے پاس باتوں کا وقت نہیں ہے آستین کے سامنے، اور پیر در پیر فائر شروع کر دیے۔ ان دونوں کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا اور ان کا سہاگ رات کا بیڈ خون سے لال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی پوری تسلی کر لی تھی کہ دونوں جنم واصل ہو گئے اور پھر آج تک میں مفروری کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا شیر خان گاؤں کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے میری طرف مسکرا کے کہا کہ پٹھان ہو کر بھی پوچھتے ہو؟ ظاہر ہے اگر شیر خان گاؤں جاتا تو یا تو مارا جاتا یا ان کے ہاتھوں کئی مزید خون ہوتے، کیونکہ شیر خان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا اور شیر خان نے تو خون کی ہولی کھیلی تھی، کاش وہ برداشت کرتا۔